السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پرویز رین۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا میں ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے سینئر تجزیہ کار طارق ہاشمی صاحب کو آپ کے سامنے لایا ہے تاکہ وہ اپنے رائے دیں۔ طارق ہاشمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سر، آپ بتائیں کہ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے کیا، اور سب سے جو بڑی بات ہے اس پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرویز رین صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس حساس معاملے پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی قانون جو بنایا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد لوگوں کی اور عوام کی بھلائی ہوتی ہے۔ یہ الگ سے ایک بات ہے کہ کسی بھی قانون کا غلط استعمال ممکن ہے اور اس کے اندر کچھ کمی بیشی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی ڈیفیشنسیز وقت کے ساتھ امپروو ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر ٹرانسجنڈر ایکٹ میں کوئی کمی بیشی ہے تو یہ قانون جب ہم امپلیمنٹ کر دیں گے تو اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں جو کمی بیشی ہیں وہ بعد میں ضروری ترامیم کر کے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ، ٹرانسجنڈر بل کیا ہے۔ ہمارے ملک میں خواجہ سراؤں کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ میں اب آج سے 1 دہائی پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا کہ وہ ہمارے معاشرے کی زندہ حقیقت ہیں اور ہمیں ان کے حوالے سے قوانین بنانے پڑیں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے پاس ووٹ کا کوئی حق نہیں تھا، خواجہ سراؤں کے پاس شناختی کارڈ لینے کا کوئی ان کو حق نہیں دیا گیا تھا، مردم شماری میں ان کی گنتی نہیں کی جاتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں نادرا کی طرف سے آئی ڈی کارڈ ایشو ہونا شروع ہو گئے۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا کہ آپ ان کے ووٹ کا اندراج کریں۔ 2017 کی مردم شماری میں سپریم کورٹ کی طرف سے پاکستان ادارہ برائے شماریات کو پابند کیا گیا کہ آپ کے مردم شماری کے کالمز میں صرف مرد اور عورت کا خانہ ہے، خواجہ سراؤں کی گنتی کا کوئی اس کے اندر آپشن نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے پابند کیا گیا کہ آپ اس میں خواجہ سراؤں کی مردم شماری کے لیے کالم شامل کریں، اور پھر 2017 کی پہلی مردم شماری تھی جس کے اندر مرد عورت کے ساتھ خواجہ سراؤں کی بھی مردم شماری کی گئی۔ جابز میں انہیں کوٹا دیا جانے لگا، اور ابھی بہت سارے اداروں نے انکلوڈنگ نادرا ان کے اندر سر فہرست ہے جس نے ٹرانسجنڈرز کو نوکریوں میں بھی کوٹا دیا اور انہیں نوکریاں دی ہیں۔ آپ نے انہیں ووٹ کا حق دیا، آپ نے انہیں شناختی کارڈ جاری کیا، آپ نے انہیں جابز میں کوٹا دیا، یہ اچھی بات ہے۔ ایک اہم پہلو رہ گیا، وہ اہم پہلو کیا تھا کہ خواجہ سراؤں کی نکاح کے حوالے سے ان کی جو ازدواجی زندگی ہے اس حوالے سے قوانین موجود نہیں تھے۔ اگرچہ وہ پہلے سے ازدواجی تعلقات رکھتے تھے، لیکن اس کے اندراج کا کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں تھا۔ ٹرانسجنڈر بل میں سب سے اہم اور سب سے مثبت بات جو ہے جس کی وجہ سے یہ بل پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ خواجہ سراؤں کو شادی کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے نکاح کے اندراج کی بات کی گئی ہے کہ خواجہ سرا جیسے مرد عورت آپس میں شادی کر کے جاتے ہیں اور اپنا نکاح کا اندراج کروا لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی خواجہ سراؤں کے نکاح کو، جو کہ کانسیپٹ پہلے سے موجود تھا، وہ ازدواجی زندگی گزار رہے تھے لیکن اندراج نہیں کروا پاتے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ بہت اچھا ہوا کہ اگر اس کے اندر کچھ اس کا مس یوز ہو رہا تھا، کوئی خواجہ سرا 3 یا 4 مردوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھتا تھا، تو اب اس کو پابند کر دیا گیا کہ وہ اندراج کروا لے کہ وہ کس کے ساتھ ازدواجی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے اور اس کا باقاعدہ اندراج ہو جائے۔ لیکن
اس سے پہلے میں بات آگے بڑھاؤں، میں آپ کو تھوڑا سا خواجہ سراؤں کا جو میڈیکل حوالے سے اس پہ جو تحقیق ہوئی ہے، اگرچہ یہ ایک ہمارا طبی، معاشرتی اور دینی مسئلہ بھی ہے، میں آگے چل کے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میڈیکل سائنس میں اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے GID، جنرل آئیڈینٹیفیکیشن ڈس آرڈرز۔ وہ انسان جس کے خد و خال سے اس کے مرد یا عورت ہونے کی اس کی شناخت نہ ہو سکے، مرد یا عورت ہونے کی، اس کو ہم ٹرانسجینڈر بولتے ہیں، خواجہ سرا بولتے ہیں۔ تو اب ایسا انسان وہ جا کے جس کو ہم خواجہ سرا ڈکلیئر کر دیں، اس کو ہم نادرہ میں بھی اس کا اندراج باقاعدہ و باضابطہ طور پہ خواجہ سرا کے طور پہ کرواتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم بات جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا، جو اس ایکٹ میں جو ایک خامی ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ دانستہ طور پہ یہ جو راستہ رکھا گیا ہے یا غیر دانستہ طور پہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، اس کی معذوری نظر آ رہی ہے، اس کا بازو کٹا ہوا ہے، یا وہ نادرہ کے پاس جاتا ہے کہ مجھے ویل چیئر والا، انسگنیا والا، لوگو والا، معذور افراد کے لوگو والا ID کارڈ ایشو کریں، تو نادرہ اس کو کہتا ہے آپ سول سرجن کے پاس جائیں، میڈیکل بورڈ کروائیں اور وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ لے آئیں کہ آپ معذور ہیں، ہم آپ کو انسگنیا والا ID کارڈ دے دیتے ہیں، اگرچہ اس کی معذوری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس ایکٹ میں جو بہت بڑی ایک خامی رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جا کے اپنا اندراج خواجہ سرا کے طور پہ از خود کروا سکتا ہے، اس کو کسی میڈیکل بورڈ کا، کسی سول سرجن کا، کسی سرٹیفکیٹ کا پابند نہیں بنایا گیا۔ وہ اپنے سے ڈیسائیڈ کر کے اپنی جنس کو خواجہ سرا لکھوا سکتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، بہت سارے سیاسی، سماجی ایسے پہلو ہیں جو مفادات کے حصول کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ابھی میں آپ کو بتایا کہ خواجہ سراؤں کو جاب کوٹا بھی ملنا شروع ہو گیا۔ اب کوئی بھی ایسا شخص جس کو نوکری نہیں مل رہی، وہ جا کے کہے گا کہ جی مجھے خواجہ سرا کا اندراج کر دیں، اور وہ خواجہ سرا کا کوٹا اویل کر لے گا۔ اس سے نقصان کیا ہوگا؟ جو حقیقتاً اصل میں جو کمیونٹی ہے خواجہ سراؤں کی، ان کے حقوق کا استحصال ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جو اس کے اندر ایک اور جو سب سے بڑا قابل اعتراض نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جنس کی تبدیلی کو بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ سے آزاد کر دیا گیا کہ میں نے بحیثیت مرد اپنا ID کارڈ بنوایا تھا، مجھ سے کسی نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگا، ٹھیک ہے، میں پہلی دفعہ ID کارڈ بنوانے گیا، میں نے کہا میں مرد ہوں، انہوں نے مجھے مرد لکھ دیا۔ یا کوئی خاتون جاتی ہے، پہلی دفعہ ID کارڈ بنوایا، اس نے اپنے آپ کو خاتون کا اندراج کروا لیا۔ اب اگر میں چاہوں اور جا کے نادرہ کو کہوں کہ اب میں مرد سے عورت ہو گیا ہوں، تو اس کے لیے بھی اب مجھے کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ یقیناً قابل اعتراض بات ہے کہ اگر میرے اندر کچھ ایسی جنسی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں تو اس کے لیے مجھے یقیناً ثبوت پیش کرنا ہوگا، اور وہ بہترین ثبوت میڈیکل بورڈ ہی مجھے ایسا میرا معائنہ کرنے کے بعد مجھے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے کہ میرا جو کلیم ہے، میرا جو دعویٰ ہے، وہ درست ہے یا غلط ہے۔ اب اگر مجھے اس سرٹیفکیٹ اور اس شرط سے آزاد کر دیا گیا ہے تو یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں، اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مس یوز کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر خاتون جس نے جائیداد میں اس کا جو شرعی طور پہ مقررہ حصہ ہے قانونی طور پر، وہ اس کو انکریز کرنے کے لیے جائے گی نادرہ، اور وہ کہے گی کہ جی پہلے میں خاتون تھی، اب میں خود کو مرد محسوس کر رہی ہوں۔ اگرچہ میڈیکل سائنس میں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہم اکثر ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ جو راشدہ ہے وہ راشد بن گئی ہے۔ ایسا ممکن ہے، یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن اس کا فیصلہ راشد نے یا راشدہ نے خود نہیں کرنا، اس کا فیصلہ میڈیکل بورڈ نے کرنا ہے کہ اس کا یہ کلیم درست ہے یا غلط ہے، تاکہ اس قانون کا غلط استعمال نہ کیا جا سکے۔
اسی طرح بہت سارے جو کوئی مرد ہیں وہ بھی اب نادرہ میں جا کے کہتے ہیں کہ اب میں خود کو عورت محسوس کرنے لگ گیا ہوں، لہٰذا میری جنس تبدیل کر دی جائے، اور اس کے لیے جو میڈیکل بورڈ کی شرط ہے وہ بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ یہ یقیناً جس کی وجہ سے اس قانون کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر میڈیکل بورڈ کروا لیا جائے تو اس کو آپ ایک لیجیٹیمیٹ، اس کی جو قانونی حیثیت ہے، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، میڈیکل بورڈ نے میرے اس دعوے کو تسلیم کیا ہے، اور اس سے یقیناً بے راہ روی کا اور جنسی بے راہ روی کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگوں کے خدشات ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ درست ہیں کہ کوئی بھی ہم جنس پرست جو دو مرد ہیں ان میں سے ایک بندہ صرف نادرہ سے جا کے اپنی جنس تبدیل کروائے اور وہ آپس میں شادی کر لیں، تو یقیناً اس سے قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اور معمولی سی ترمیم سے، ایک انتہائی معمولی سی ترمیم سے، کہ کوئی شخص اپنا اندراج خواجہ سرا کے طور پہ کروانا چاہتا ہے یا اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے مرد سے عورت یا عورت سے مرد، وہ سمپل سی بات ہے کہ وہ میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو، میڈیکل بورڈ اس کا معائنہ کرے اور سرٹیفکیٹ جاری کر دے کہ اس شخص کا دعویٰ بالکل درست ہے، اس کے اندر واقعی یہ ایسی جنسی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ مرد سے عورت یا عورت سے مرد ہو گیا ہے، یا اگر یہ خود کو خواجہ سرا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہے، کوئی یہ کوٹا نہیں اویل کرنا چاہتا، کوئی سڑکوں پہ بھیک نہیں مانگنا چاہتا، کوئی اور ایسے مفادات حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ حقیقتاً خواجہ سرا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون یا کہ یہ کلیم کرتی ہے کہ اب میں خود کو مرد محسوس کر رہی ہوں، تو وہ کوئی جائیداد میں زیادہ حصہ لینے کے لالچ میں یا قانون کا غلط استعمال کرنے یا کسی جنسی تسکین اور جنسی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً ڈاکٹر اس کو سرٹیفائی کر دے کہ واقعتاً یہ خاتون جو ہے اب مرد بن چکی ہے اور اس کا دعویٰ بالکل درست ہے، اور اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، اور پھر نادرہ بھی اس کا اندراج کر لیں، اور اس سے جنسی بے راہ روی کا راستہ بھی روکا جا سکتا ہے اور قانون کا درست استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف معاشرتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک دینی اور اجتہادی مسئلہ بھی ہے کہ آج تک علماء کرام نے اس کے اوپر بیٹھ کے، کبھی اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور بھی علماء اس پہ بیٹھ کے اجتہاد کر سکتے ہیں کہ خواجہ سرا کی معاشرتی حیثیت کیا ہے، جائیداد میں اس کا حصہ کیا ہوگا، اگرچہ ہمیں اس حوالے سے بہت سی احادیث بھی مل جاتی ہیں جن کی روشنی میں اس چیز کو ڈٹرمن کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اسی طرح پھر ان کی جو ازدواجی تعلقات کے حوالے سے جو قوانین ہیں شریعت کی روشنی میں بیٹھ کے طے کیے جا سکتے ہیں، اور ان کی جنسی بے راہ روی کا راستہ روکا جا سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ 5 6 مردوں سے یا مختلف مردوں سے اپنے ازدواجی تعلقات رکھیں، اس قانون کے ذریعے ان کو نکاح کی اجازت دے کے ان کے نکاح کا اندراج کر کے ان کو ایک شخص تک، خواہ وہ خواجہ سرا ہے یا مرد ہے، یہ تو ظاہر بات ہے جب قوانین بنتے ہیں یہ چیز طے ہوتی ہے، ان کو ایک شخص تک محدود کر کے نہ صرف جنسی بے راہ روی کا راستہ روکا جا سکتا ہے بلکہ اس قانون کے غلط استعمال کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ان کی جنسی ضرورت، ان کے فطری اور بشری تقاضوں سے انکار ممکن نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اس قانون میں تھوڑی سی ترمیم کر دی جائے تو یہ ایک بہترین قانون ہے جو ہمارے معاشرے کو بگاڑ کی طرف جانے سے روک سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہاشمی صاحب فار جوائننگ اس۔